السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت 7واں رکوع کا کنٹینیوس چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں ذکر ہے وہ ہے 9ویں پارے میں، سورہ الاعراف میں 163 آیت میں ہے اور 11 آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک جگہ کر کے لکھا گیا ہے، سماعت فرمائیے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارے خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، تو تم ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگراں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کرنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ 9ویں پارے میں سورہ الاعراف میں 163 آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ایک جگہ کر کے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا نہ آتی، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔ 9ویں پارے 11ویں آیت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی عیان سلطنت کے پاس بھیجا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نشانیاں لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اس وقت سرِ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس دم دیکھنے والوں کو نگاہوں میں سفید براق تھا۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامیہ جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، بھلا تمہارے کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کافی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلاح عطا کیا جائے۔ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اس کے علاوہ مخربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ پھر سے سماعت فرمائیے، یہ پہلے سے۔ علامہ جادوگر ہیں، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، بھلا تمہارا کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا، کافی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلاح عطا کیا جائے۔ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اس کے علاوہ مخربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین اور روز مقرر پر جمع ہوئے
تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیزیں ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بند کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا کر انہیں ڈرایا اور بڑا بھاری جادو دکھایا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعون کرتے تھے باطل ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے۔ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور اس کو اس سفارش کا کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، ان پر جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی، ان پر اور پیغمبروں کو پروردگار کی طرف سے ملی، ان پر سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم لوگوں کو پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے پیشوا بنائیو۔ خدا نے کہا ہمارے اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کر دیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا کر۔ تو خدا نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر مطمع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہیں۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے خدا، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور خدا ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما۔ بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے خدا، ان لوگوں میں سے ایک پیغمبر معبود کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب و دانائی سکھایا کرے،
اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کریں، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ پارے تیسرے میں 24ویں آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے یہاں پر۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے ہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے خدا کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر جو کافر تھے حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ اس طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاقاً گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ خدا اس کا باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنے عرصے مرے رہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی پٹی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو جو مرا پڑا ہے، غرض ان کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دینے اور ان پر کس طرح گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں سے آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے خدا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو یاد نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کا عمل حاصل کر لے۔ خدا نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑوا کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر طرف پہاڑوں پر رکھوا دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ 7ویں پارے میں سورہ الانعام کا 7ویں پارے کا سورہ الانعام کی 63ویں آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائب دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ستارے نظر پڑے، کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والا پسند نہیں۔ پھر چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے
تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اسے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ اب 30ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ 30ویں پارے کا تیسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ رکوع تیسرا ہے، اوپر 7 ہے، بیچ میں 11 ہے، نیچے 3 ہے۔ تیسرے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں کو تمہارے معبود خدا واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے اور کشتیوں جہازوں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور میں بارش میں جس کو خدا نے آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کے مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسر کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کو چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھیرے رہتے ہیں، عقلمندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لوگو، جو چیزیں زمین میں ہیں حلال طیب اچھی ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو، خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو ناچار ہو جائیں، بشرط ہے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرنا اور حد سے باہر نہ نکل جائیں، اس پر گناہ نہیں۔ بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے پارہ ہے 157 آیت، چوتھا رکوع ہے، اس میں حج کے بارے میں ہے۔ بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص کوہ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں اس کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لینے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں ان کو قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ یہ 9ویں رکوع ہے، اوپر 24 ہے، بیچ میں 6 نیچے 9 ہے۔ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا، اور جو نیک کام آگے انشاءاللہ کنٹینیو رہیں گا۔ پھر سے سماعت فرمائیے حج کے بارے میں، پھر سے پڑھ رہی ہوں میں۔
پھر سے بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص کوہ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کریں، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے گا تو خدا قدرت شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، ان کو قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ 9واں رکوع۔ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لیں تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام کرے۔ انشاءاللہ 9ویں صفحے میں رہیں گے اس کا کنٹینیو۔ اللہ حافظ۔